اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ جب چلے جائیں گے سب مرکز میں تنہا چھوڑ کر، جب چلے جائیں گے سب مرکز میں تنہا چھوڑ کر، کون کام آئے گا پھر ایک ان کا جلوہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، اولاد غوث اعظم. کون کام آئے گا پھر ایک ان کا جلوہ چھوڑ کر، ان کی الفت چھوڑ کر. اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ جب تمہارے در پہ صدقے ہے بہارے خلد بھی، جب تمہارے در پہ صدقے ہے بہارے خلد بھی، سوئے جنت کون جائے در تمہارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوئے جنت کون جائے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ فیضان مخدوم سمنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، ان کی الفت چھوڑ کر. اور یہ بھی شعر خاص طور پر پیش کرو کہ زاہد و ساری عبادت رائے گاہ ہو جائے گی، زاہد و ساری عبادت رائے گاہ ہو جائے گی، کیا ملے گا تم کو کعبے میں مدینہ چھوڑ کر، کیا ملے گا. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء اکرام، شہزادے کلیم الاولیاء علامہ جمال اشرف صاحب قبلہ. ماشاءاللہ. کیا ملے گا تم کو کعبے میں مدینہ چھوڑ کر، ان کی الفت چھوڑ کر. آخری شعر پیش کروں کہ غرق ہو جاؤ گے سیلاب بلا میں بازیوں، غرق ہو جاؤ گے سیلاب بلا میں بازیوں، اہل بیت پاک کا محکم سفینہ اہل بیت پاک کا محکم سفینہ چھوڑ کر، ان کی الفت چھوڑ کر. اور مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ فیضیاب بارگاہ حضرت اشرف کلیم، فیضیاب بارگاہ حضرت اشرف کلیم، ان کے خطبے ہی پڑھے گا جاہے دنیا چھوڑ کر.
ان کے خطبے ہی پڑھے گا چاہے دنیا چھوڑ کر، ان کی الفت چھوڑ کر، ان کا وسیلہ چھوڑ کر، روزیاں ہو جاؤ گے، نوری طریقہ چھوڑ کر۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا اور محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت بہت ہو چکا ہے، بس آیت پاک کی روشنی میں کچھ خاص باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر مجھے اور برداشت کر لیں، کافی وقت آپ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی آپ جائز مرادیں لے کر آئے ہیں اس محفل میں، حضور غوث پاک کے صدقے میں تمام پوری فرمائے۔ الحمدللہ یہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ بہت اچھے موقع سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا۔ ترجمہ سنیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایمان کی کوئی نالج نہیں ہے، ایمان سے بالکل انجان ہے، سوچتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لیا ہم ایمان والے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں ایمان والے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں ایمان والے ہیں، حج کر رہے ہیں ایمان والے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں ایمان والے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا فریضہ ہے مگر ایمان نہیں ہے، اللہ کا فریضہ ہے مگر ایمان نہیں ہے، اور لوگ اسی کو ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں، لوگ اسی کو ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اسی لیے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ گمراہ تب تک ہوتے رہیں گے، آپ نماز پڑھیں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھیں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے، حج کریں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے، زکوٰۃ دیں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ابھی آپ ایمان والے نہیں ہیں، ابھی آپ ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایمان ہے کیا، پہلے یہ سمجھنا ہے ایمان کیا ہے۔ ارے جب آپ ایمان سمجھ جائیں گے تو سب سمجھ جائیں گے، پھر آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھنٹوں گھنٹوں تقریروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ایمان سے آپ سب سمجھ جائیں گے۔ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کروں گا، حضور رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے درمیان، تمام صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے، جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے۔ تمام صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا، تمام صحابہ کرام۔
آپ سب کے درمیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے. تو سوچئے کہ جب بغیر محبت رسول کے کوئی صحابی مومن نہیں ہو سکتا تو آج کا وہابی کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہی فرق ہے. تو معلوم ہو گیا کہ ایمان محبت رسول کا نام ہے.